مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آخر وقت پہ کیسے ہو بیٹا کرتے کرتے نہیں بیٹا یہ ہو نہیں پائے گا، یہ سہیل آفریدی کے ساتھ کر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی کابینہ نے جس بجٹ کی منظوری دی ہے وہ خسارے کا بجٹ ہے، وفاق کے لیے کوئی گرانٹ نہیں ہوگی، یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو سہیل آفریدی جو ہیں وہ اس سچویشن کو مینج بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی، کیونکہ گنڈا پور سہیل آفریدی ساتھ ساتھ بیٹھے نظر آئے، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ یہاں سے آگے کیا ہوگا اب دیکھتے ہیں۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ ناراض اراکین کیا کریں گے، اور اگر ناراض رہے تو کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کتنا ریلیف ایک عام آدمی کے لیے ممکن ہے، ایک حکومت اسے کیا دے سکتی ہے یا کیا دے گی، اس کی اس ویڈیو میں بات کریں گے، بہت ہی اہم معاملہ ہے یہ۔ دوسرا، سہیل آفریدی صاحب، آج ان کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، لیکن اصل مرحلہ آئے گا 3 سے 4 روز کے بعد۔ کیا ہوگا جب سہیل آفریدی صاحب کا بجٹ اپروول کا مرحلہ آئے گا، کیونکہ مشکل وہاں کھڑی ہوگی، آج اس کے آثار نظر آئے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ معاملہ بھی۔ اس کے علاوہ محسن نقوی ڈیپٹی پرائم منسٹر، شہباز شریف صاحب نے جو بات کی اس کی بات کریں گے، اور نون لیگ کی کون خاتون وزیر ہیں جنہوں نے لندن میں مے فیئر کے علاقے میں، جہاں میاں نواز شریف صاحب کا عالی شان اپارٹمنٹ محل جیسا وہ موجود ہے، وہاں اپارٹمنٹ خریدا ہے لندن میں، اس کی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے علیمہ خان صاحبہ، کیونکہ بجٹ کا معاملہ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، علیمہ خان صاحبہ یہ بتاتی ہیں کہ گزشتہ روز ہماری فیملی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا کے وزراء سے ملاقات کی۔ ملاقات میں عمران خان کے تمام قانونی اور جائز جیل حقوق کی بحالی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران وزراء نے یہ جو پیش رفت ہے اس سے آگاہ کیا، کیا ہے؟ نمبر 1، کوئی اضافی سرپلس بجٹ نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ ہدایت کی کہ تمام دستیاب وسائل خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی، بحالی، فلاح و بہبود پر، خوشحالی پر خرچ کیے جائیں۔ 2، خیبر پختونخوا حکومت وفاقی حکومت کی جانب سے معاہدے پر اس وقت تک دستخط نہیں کرے گی جب تک یہ مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔ اب یہ مطالبات کیا ہیں؟ خیبر پختونخوا کو ضم شدہ اضلاع سابق فاٹا کے لیے موجودہ مالی سال کا مکمل حصہ فراہم کیا جائے، جو تقریباً 300 ارب روپے بنتا ہے۔ عمران خان کے تمام قانونی اور جائز حقوق مکمل طور پر بحال ہونے تک کسی بھی معاہدے پر دستخط نہیں کیے جائیں گے۔ یہ جائز حقوق کیا ہیں؟ عمران خان کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے، جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں وہ دیکھیں، اور عمران خان کی تشخیص، علاج یہ ممکن بنایا جائے۔ نمبر 2، عمران خان کی گزشتہ 8 ماہ سے جاری غیر قانونی تنہائی اور عملی طور پر سولیٹری کنفائنمنٹ، قید تنہائی، اس کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ ہر ہفتے 6 اہل خانہ، 6 وکلا، 6 دوستوں، سیاسی ساتھیوں سے ملاقات کا قانونی حق بحال کیا جائے، ان کے بیٹوں کے ساتھ ہفتہ وار ٹیلی فونک رابطے کا حق بحال کیا جائے، کتابوں، اخبارات اور دیگر متعلقہ مواد تک ان کی رسائی بحال کی جائے۔ یہ کوئی خصوصی مراعات نہیں ہے، بلکہ بنیادی قانونی انسانی حقوق ہیں جن کا احترام اور فوری بحالی مزید کسی تاخیر کے یقینی بنائی جانی چاہیے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے ڈیمانڈ کی ہے۔ معاملہ چونکہ خیبر پختونخوا کے بجٹ کا ہے، وفاق سے ہونے والے معاہدے کا ہے، تو اس لیے خیبر پختونخوا کے بجٹ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے بجٹ کے نمبرز کیا ہیں، اس سلسلے میں کتنے پیسے لگیں گے، اس سلسلے میں کتنے پیسے لگیں گے، 2 بچوں کی پیدائش پر ماں کو ماہانہ کیا پیسے دیے جائیں گے، یہ سارے نمبرز آپ کے سامنے آ جائیں گے، یہ آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گے۔ بجٹ جس کو عمران خان کی منظوری کے بغیر، کیونکہ ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، پیش کرنا غداری ہے، منظور کرانا غداری ہے، اور پھر نہ صرف یہ سوشل میڈیا پر تلواریں نکال کر یہ سوشل میڈیا کی بورڈ واریئرز نے کیا ہے، بلکہ یہ خیبر پختونخوا کے ناراض اراکین نے بھی کیا ہے۔ تو سہیل آفریدی کے لیے یہ بہت بڑا پریشر ہے، دونوں پریشرز بہت بڑے ہیں۔ جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے وہ عام طور پر زیادہ بڑا ہوتا ہے، لیکن اس بار
بجٹ پیش نہیں ہوتا تو حکومت گرتی ہے، بجٹ منظور نہیں ہوتا تو حکومت گرتی ہے۔ ناراض اراکین کیا کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سہیل آفریدی صاحب کے پاس اس وقت جو منم صاحب ہیں یا پختون یار صاحب ہیں وہ ایوان میں پہنچے، سہیل آفریدی صاحب کا اجلاس ہو رہا تھا، ناراض اراکین غائب تھے، ناراض اراکین میں سے کچھ اجلاس میں بھی آئیں گے، صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے، کسی ایک اجلاس میں بیٹھ بھی جائیں گے، اپنی بات رکھ بھی دیں گے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کم از کم 30 ہیں، 30۔ اب یہ جو 30 ناراض اراکین ہیں، یہ 30 کے 30 اگر بجٹ میں خیبر پختونخوا حکومت کو ووٹ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ 93 سہیل آفریدی صاحب کے پاس نمبر ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، ٹوٹل ووٹوں کے حساب سے 73 کا نمبر ہے جو ان کو بجٹ کی منظوری کے لیے چاہیے۔ تو 73 چاہیے، 93 ہیں، تو اس کا مطلب ہے سمپل میجورٹی، کمفرٹیبل میجورٹی سب ان کے پاس ہے۔ لیکن جو ناراض اراکین ہیں، ان کے 30 اگر مائنس کریں تو پھر آپ 93 سے 30 مائنس ہونے کے بعد آ جاتے ہیں 63 پہ۔ 63 61 62 63 یہ بات کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے پاس، سہیل آفریدی کے پاس اس وقت ووٹ ہیں بجٹ منظور کرانے کے لیے، ناراض اراکین 30 سے زیادہ کچھ ہیں۔ تو اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر تو بجٹ منظور نہیں ہوتا، اور اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو حکومت خیبر پختونخوا کی گر جاتی ہے۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ قوتیں بھی کردار ادا کر رہی ہیں اور علی امین گنڈاپور بھی کردار ادا کر رہے ہیں، یہ الزام ہے ابھی تک، کیونکہ کہیں سے کھل کر کوئی بات کی نہیں گئی ہے۔ اب اگر سہیل آفریدی صاحب، جن کی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نہیں ووٹنگ کے وقت کوئی ادھر نہیں ہوگا، نمبر پورے ہوں گے، تو ٹھیک ہے، بجٹ منظور ہو جائے گا، آگے بڑھیں گے۔ یہ نہیں ہوتا تو سہیل آفریدی صاحب کے لیے پرابلم ہے۔ پھر نمبر کہاں سے پورے ہو سکتے ہیں؟ 18 کا نمبر ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس، جو سیٹیں انہوں نے جیتیں، جو مخصوص نشستیں ان کو مل گئیں 18۔ سہیل آفریدی صاحب نے مولانا صاحب سے ملاقاتیں وغیرہ کی ہیں اور میک شور کیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، ابھی تک اناؤنسمنٹ تو نہیں آئی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ووٹ کر دیں اگر ناراض اراکین نہیں ہوتے۔ تو کیا مولانا صاحب ووٹ کر دیں گے سہیل آفریدی کی فرما برداری دیکھتے ہوئے کہ ایک بزرگ کا کیسے احترام کرتے ہیں وہ، اور بار بار ان کے پاس آئے ہیں، ملاقات کی ہے؟ یا ساتھ میں مولانا صاحب کے لیے ایک اور چیز ہے کہ علی امین گنڈاپور سے لگتی ہے، بہت زوردار لگتی ہے، تو مولانا صاحب اس لیے ووٹ کر دیں سہیل آفریدی کی حکومت بچانے کے لیے، اور ان کے 18 سہیل آفریدی کو مل جائیں تو سہیل آفریدی کے پاس جو اگر 63 ہے تو 18 ملنے پر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ 81 پہ پہنچ جائیں گے، کام ٹھیک ہو جائے گا اور معاملات سیٹلڈ ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آخر وقت پہ کیسے ہو بیٹا کرتے کرتے نہیں بیٹا یہ ہو نہیں پائے گا، یہ سہیل آفریدی کے ساتھ کر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں خیبر پختونخوا کے بعض صحافی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آخر وقت پہ، یعنی شہباز شریف حکومت کو آنکھیں دکھاتے دکھاتے گلے مل کے سپورٹ دے گئے 2 بار، یہ ہمارے سامنے ہوا ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب کو سپورٹ دینے کا ارادہ کرتے کرتے مولانا صاحب آنکھیں پھیر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے یہ بہت بڑا سوال ہے، سہیل آفریدی صاحب کے لیے مشکل کافی بڑی ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی کابینہ نے جس بجٹ کی منظوری دی ہے وہ خسارے کا بجٹ ہے، وفاق کے لیے کوئی گرانٹ نہیں ہوگی، یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو سہیل آفریدی جو ہیں وہ اس سچویشن کو مینج بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی، کیونکہ گنڈاپور سہیل آفریدی ساتھ ساتھ بیٹھے نظر آئے، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ یہاں سے آگے کیا ہوگا اب دیکھتے ہیں۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ ناراض اراکین کیا کریں گے، اور اگر ناراض رہے تو کیا ہوگا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیے محسن نقوی صاحب کو ڈیپٹی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہہ گئے۔ اب یہ زیادتی ہے، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں ہے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، اور اپنی جماعت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، محسن نقوی صاحب کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کو ڈیپٹی پرائم منسٹر کہہ دیا، وزیر داخلہ ہیں، لیکن ان کی طاقت تو نون لیگ کے لوگ خود مانتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم سے زیادہ ہے۔ ملک میں دوسری طاقتور ترین شخصیت محسن نقوی کو قرار دیا جاتا ہے، اور نون لیگ والے خود کہتے ہیں محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ ہیں، وہ اگر وزیر اعظم ہو جائیں تو ہم کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے محسن نقوی صاحب کو ڈیپٹی پرائم منسٹر کہہ کر شہباز شریف صاحب نے زیادتی کی ہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ۔ یہ تو بات ہو گئی ازراہ مذاق، لیکن شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے، اور
शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वादा किया था कौम से, जंग हो गई थी, मुश्किल सूरत हाल थी, उस मुश्किल सूरत हाल में ये फैसले किए थे, कीमत इतनी बढ़ गई थी, अब आज बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। देखें, आज जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की अनाउंसमेंट होती है, मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ साहब खुद भी आ सकते हैं, डार साहब भी ऐलान कर सकते हैं, या 3 वज़रा आ सकते हैं और आकर ऐलान कर सकते हैं। तो चांसेस, मुझे तो लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को ये खुद मौका लेना चाहेंगे कि वो ये ऐलान करें। लेकिन बहरहाल देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या कीमतें कम कर सकते हैं। जंग जब शुरू हुई थी ना, तो पाकिस्तान में कीमत थी 258 रुपये, 258। आज कीमत जो है वो 370 प्लस है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब 258 पे लेकर जा सकते हैं? तो नहीं लेकर जा सकते। IMF की मजबूरियाँ, फला मजबूरियाँ, ढिमाका मजबूरियाँ, बजट, नंबर्स, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कर सकते। समा की मैं खबर देख रहा था जिसके मुताबिक 44 रुपए की बात हो रही है कि ये रिलीफ दिया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं 50 रुपए रिलीफ दिया जा सकता है। अगर 50 रुपए दे देंगे तो बहुत से लोग कहेंगे यार ये जो 370 प्लस पे ले गए थे, ये 50 रुपए का रिलीफ अच्छा खासा रिलीफ है। लेकिन बात यह है कि आपने ये कीमतें उठाई कहाँ से थी? जंग से पहले जहां थे, जंग खत्म हो गई, आलमी मार्केट में कीमतें उसी जगह आ चुकी, तो अब कीमत वहां पर लाए। आप तो इमरान खान के दिनों में कहते थे 100 रुपए करो, 100 रुपए करो। तो आज जब कीमतें इमरान खान के दिनों में आलमी मंडी में जहां थीं उससे भी नीचे आ चुकी हैं, तो करो 100 रुपए, करो 100 रुपए। अब ये जो ड्रामेबाजी है ये सिर्फ इमरान खान के लिए है, ये सिर्फ अपोजिशन के लिए है। ये जो कौम का दुख है, नवाज शरीफ का दिल दुखता है 1 रुपए पर, शहबाज शरीफ का दिल दुखता है 1 रुपए पर, और मियां साहब इजलास से उठ के चले गए। ये ड्रामेबाजी जो है ये सिर्फ अपोजिशन में सूझती है। तब पाकिस्तानी सिर्फ अपोजिशन में होते हो। अवाम का दर्द सिर्फ तब होता है जब अपोजिशन में होते हो। जब हुक्मरान बनते हो तो फिर बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी हो जाते हो। तो करो 100 रुपए। अच्छा नहीं कर सकते 100 रुपए तो 258 करके दो, हमें 258 तो करके दो। ये शहबाज शरीफ साहब को करना है। इससे ऊपर 260 रुपए ज्यादती है। 258 रुपए से ऊपर कुछ भी है तो ज्यादती है। तो कीमत जो है वो जंग से पहले वाली जगह पर अगर आलमी मंडी में आ चुकी है तो फिर आपको ये कीमत उसी जगह पर लेकर आनी है। बाकी कोई भी चीज अगर आप करेंगे तो वो ढकोसला है। अब शहबाज शरीफ साहब की आज तस्वीर वायरल हो रही है कि वो महमूद खान अचकजई साहब से, बैरिस्टर गौहर साहब से, असद कैसर साहब से पहुंचे, मुसाफा किया। ये सारे ड्रामे, वगरना आप जो कहते हैं कि हम मीसाक़े मईशत करते हैं, ये वाला मीसाक करते हैं, मिलकर चलते हैं, तो आप लोगों ने तो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को रगड़ के रख दिया है। आप लोगों ने इमरान खान से मुलाकातें बंद करवाना तो दूर, इस वक्त जो कुछ किया हुआ है इमरान खान के साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसकी जमात के साथ, ये ज्यादती है। अब ये तस्वीरें बनाना, ये मौका जो है वो पैदा करना कि आप सूरत हाल बहुत बेहतर करने में दिलचस्पी रखते हैं, ये ड्रामेबाजी है। ये ड्रामेबाजी पाकिस्तान के लोग कबूल नहीं करते। तो ये ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए आपको पाकिस्तान के लोगों के साथ। अब बात मुस्लिम लीग नून की खातून वजीर की, जिन्होंने जायदाद बना ली है लंदन में। देखिए, शाहिद मित्तला साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। जनरल बाजवा की जो गुफ्तगू इन्होंने रिपोर्ट की थी, उससे बड़ी शोहरत शाहिद मित्तला साहब वैसे भी मशहूर आदमी है, लेकिन और ज़्यादा मिली थी। शाहिद मित्तला साहब ट्विटर पे आगे कहते हैं, कौन सा जाहिल है जो ये कहे और कह सकता है कि टेलीकॉम तरमीमी बिल जैसा कानून बगैर किसी कमीशन, किकबैक्स और भारी माली लेन देन के पास करवाने की कोशिश की जा सकती है। नून लीग के वज़रा और उनके चमचों ने इतना पैसा बना लिया है, उनके चमचों ने जितना पैसा बना लिया है, 10-10 इलेक्शंस घर बैठे लड़ सकते हैं। एक खातून वजीर ने कुछ अर्सा पहले एवनफील्ड मेफेयर में अपार्टमेंट खरीदे हैं। ये शाहिद मित्तला साहब जो हैं वो बता रहे हैं। अपार्टमेंट खरीदा है नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं अपार्टमेंट खरीदे हैं। सफीना खान साहिबा ये लंदन में होती हैं, ये अभी ज़ीशान अजीज़ के प्रोग्राम में रोई भी थीं। और सफीना खान साहिबा जो हैं वो इंतहाई तुंदो तेज़ गुफ्तगू करती हैं, और कई दफ़ा वो सिर्फ तुंदो तेज़ होती है मेरी राय में। उसमें वो बहुत से सवालों के जवाब भी उनके पास नहीं होते। सफीना साहिबा, ये इनकी एक बड़ी मशहूर वीडियो थी जो इनके फेसबुक पे, इनके ट्विटर पे, टिकटॉक पे हर जगह मौजूद थी कि हरामखोर की
چاکری کرنے سے بہتر ہے یا اس کو سپورٹ کرنے سے بہتر ہے مار خور کو سپورٹ کرو، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اب سفینہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی ایک خاتون وزیر، ایک پولیٹیشین وزیر نے لندن میں مہنگے ترین علاقے میفیئر میں 5.8 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی خریدی ہے۔ 5.8 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی، یعنی یہ پاکستانی روپوں میں یہ اربوں کی پراپرٹی ہے جو یہ بتا رہی ہیں۔ تو نون لیگ کی کون سی شخصیت ہے، کون سی خاتون وزیر ہیں جنہوں نے یہ پراپرٹی خریدی ہے؟ یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن بل ہے اس کی بات کرتے ہوئے جب یہ بات ہو رہی ہے تو کیا اشارہ جو ہے وہ شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ کی جانب ہے؟ نہیں پتا، لیکن شاہد میتلا صاحب کے ٹویٹ میں ان کا حوالہ ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ اسے پنجاب میں ایک سینئر وزیر سے جوڑ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نون لیگ سفینہ خان صاحبہ سے، جو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں کہتی ہیں آئی لو مریم نواز، آئی اڈور، تو ان سے پوچھیں، ان کو باقاعدہ طور پر نون لیگ والے جو ہیں وہ پیکا کا نوٹس بھیجیں، شاہد میتلا صاحب سے پوچھیں۔ اور نون لیگ والوں کو چاہیے کہ جس طرح انہوں نے باقاعدہ طور پر ارشاد بھٹی صاحب کے بارے میں بات کی تھی، سلمان حیدر صاحب کے بارے میں بات کی تھی، سمرا صاحب کے بارے میں بات کی تھی، اسی طرح سے بات کریں۔ سفینہ صاحبہ سے، شاہد میتلا صاحب سے پوچھیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معلومات بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں، تو ان سے پوچھیں اور بتائیں کہ ہاں بھئی کون سی وزیر ہے۔ پاکستان کے عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون ہے جو اس غریب قوم کا پیسہ لوٹ کر لندن میں جائیدادیں بنا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔